السلام علیکم محترم والدین، اساتذہ کرام اور طلباء اور طالبات۔ آج کا ہمارا وی لاگ ایک بہت ہی اہم موضوع کے اوپر ہے، اور یہ وی لاگ میں جو بنا رہا ہوں یہ میں اپنے ساتھ ایک ہونے والے واقعے کے حوالے سے بنا رہا ہوں، یا اس کے اوپر کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ آپ کے ساتھ ایک لائیو، ویسے تو بہت سارے میرے وی لاگز ایسے ہیں جو میرے ذاتی تجربات پر ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ذاتی معاشرتی تجربات پر ہوتے ہیں جو میں لوگوں کے ساتھ بھی آبزرو کر رہا ہوتا ہوں ہونے والا، لیکن یہ والا واقعہ خالصتاً میرے ساتھ ہوا۔ اور جناب بڑے عجیب و غریب، میں اس حوالے سے ابھی سٹارٹنگ میں ہی، یعنی شروع میں یہ کہنے سے قاصر ہوں کہ یہ منظم طریقے سے ہوا ہے یا غیر منظم طریقے سے، یہ تو خیر ابھی ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ ڈسکس کروں گا تو پھر یہ پتہ چلے گا۔ وی لاگ بنانے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، یہ وی لاگ بنانے کا مقصد میں آپ کو، ویسے اس سے پہلے والے بھی اسی طرح ہوتے ہیں کہ معاشرتی آگاہی، اور ظاہر ہے کہ ایسے بچوں کے لیے خاص کر جو میرا یہ وی لاگ اگر دیکھتے ہیں، جو نا تجربے کار ہیں، جنہیں بہت سی چیزوں کا نہیں پتہ، ایون میرے جیسے آدمی کے ساتھ جس کی مطلب اب عمر 50 سال ہو گئی ہے اور وہ زندگی کے بہت سے نشیب و فراز دیکھ چکا ہے، اگر اس کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں اور غیر محسوس انداز میں ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ سمجھ بھی رہا ہوتا ہے لیکن وہ کئی دفعہ کچھ کر نہیں پاتا، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کسی کے ساتھ کبھی بھی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے تاکہ معاشرتی آگاہی پیدا کی جائے۔ اس کا مقصد کسی خاص فرد کی توہین، تضحیک یا اس کی ڈیفیمیشن نہیں ہے، اس کی شہرت کو خراب کرنا نہیں ہے، اور نہ ہی میں کسی کا نام لیتا ہوں اسپیسیفکلی، لیکن اگر یہ وی لاگ وہ لوگ بھی دیکھیں گے جو کہ متعلقہ ہیں تو وہ ان کو پتہ ہوگا کہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے جی میں آپ کو اس کا جو وی لاگ کا سبجیکٹ میٹر ہے، موضوع ہے، وہ بتا دیتا ہوں کہ اس کا آج کا ٹاپک کیا ہے۔ ٹاپک ہے جی کہ میرے پاس موبائل تھے کچھ، اور موبائلوں کے حوالے سے میرے ساتھ ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کا، میں بڑا ہلکا لفظ استعمال کروں گا کہ ایک ہاتھ ہو گیا، اور وہ کیسے ہو گیا اور یہ ساری چیزیں آپ کو میں بتاتا ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے وی لاگز میں بہت ہی نرم زبان استعمال کروں۔ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ کی زبان بڑی سخت ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے چینلز اڑ جاتے ہیں اور آپ کے خلاف لوگ جو ہیں پھر وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں، لیکن بات یہ کہ میں پہلی بات تو یہ کہ اپنی گفتگو کے اندر کوئی غلط زبان نہیں استعمال کرتا۔ یہ میرا آپ کوئی بھی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں، خاص کر وی لاگز والا۔ باقی میرا ایجوکیشنل جو ویڈیوز ہیں ان کا تو تعلق ہی نہیں ہوتا ان چیزوں سے، وہ تو سیدھے جو ہیں وہ سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اس میں تو میں کوئی اب کسی قسم کی کوئی غیر ضروری بات نہیں کرتا یا ارریلیونٹ۔ اور یہاں پر بھی جو وی لاگ ہے اس کا مقصد جو ہے وہ کوئی ریلیونٹ بات آپ تک پہنچانا ہے، کوئی کام کی بات پہنچانا ہے، اور اس میں میں کوشش کرتا ہوں کہ انتہائی نرم زبان رکھی جائے اور بہت نرم گفتگو کی جائے۔ باقی وہی بات ہے کہ فیصلہ آپ لوگوں کے اوپر ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے کس طرح کے الفاظ ہونے چاہیے۔ پہلے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جناب میرے پاس یہ میرے ذاتی جو ہیں 3 موبائلز ہیں۔ یہ والا ہے جی سامسنگ گلیکسی S1، ٹھیک ہے جی، ایک یہ موبائل ہے، ایک ہے جی یہ ریوو والا، اور تیسرا موبائل ہے یہ کیو والا، یہ کیو موبائل ہے جی۔ اچھا، یہ 3 موبائل ہیں، اس کے علاوہ یہ 2 بٹنوں والے موبائل ہیں بھی میرے پاس، یہ اس طرح کا ایک یہ فلپ والا ہے، اس طرح کا یہ فلپ ہو جاتا ہے، یہ اس طرح کا، اس کے پیچھے یہ بیٹری یہ اس کا جو سم والی جگہ وہ نکلی ہوئی ہے ساتھ اس کے ادھر سے۔ اچھا، دکھانے کا کیا مقصد ہے، یہ میرے پاس ایک اوپو والا فون پڑا ہے، اس طرح میرے پاس یہ ایک ہواوے کا ہے Y92019۔ معذرت، سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے جی۔ آج سے لگ بھگ کوئی 2.5 مہینے پہلے میں اپنا ایک میرا شاگرد ہے، میرا دوست بھی ہے، بڑا اچھا ہے، اور ابھی بھی ہے، اس کے بعد بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں کسی کے ساتھ کچھ ذاتی اناد رکھتا ہوں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ بہرحال میں اس کے ساتھ ڈسکشن کرتا ہوں، اور اچھا اس ڈسکشن کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے جی، وہ میں بتانا ضرور مناسب سمجھوں گا تاکہ کوئی بندہ کل کو مجھے یہ نہ کہے کہ جناب عدنان صاحب آپ کی اس میں کہیں پہ کوئی مسٹیک ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ میرے بارے میں جیسا لوگوں کو پتہ ہے کہ میں کمپیوٹر فیلڈ کا بندہ ہوں، ویسے میتھ فزکس میرا بائی سبجیکٹس، لیکن اس کے ساتھ میں الحمدللہ کمپیوٹر ہارڈ ویئر بھی جانتا ہوں، میں نے بہت عرصہ کام بھی کیا ہے مارکیٹ کے اندر، تو یہ میری زندگی کا ایک پہلو تھا۔ اب تو خیر میں بہت عرصے سے چھوڑ چکا ہوں، مکمل ٹیچنگ کی طرف ہی ہوں، لیکن میں نے اپنے ابتدائی جو ایام تھے
ٹیچنگ کے دوران اور اپنی ڈگری کے دوران وہ 6 سے 7 سال میں نے کمپیوٹر مارکیٹ میں بھی کام کیا اور بہت اچھے لیول پر اور بہت زیادہ کام کیا اس میں بہت سے کمپیوٹر. لیکن وہ ایک دور ایسا تھا آج سے کوئی 24-25 سال پہلے جب ظاہر ہے کہ کمپیوٹرز ریپیئر ہوتے تھے, ان کی کوئی ایک وقت تھی, ویلیو تھی, کوئی حیثیت تھی. اب تو خیر وہ ڈسپوزیبل ہو گئی, اب تو اٹھایا پھینک دیا کوئی اور لے آئے, لیپ ٹاپس تک معاملہ چلا گیا نا, اب تو وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. اچھا, تو میرا ایک شاگرد اور جو دوست ہے بڑا اچھا, وہ بہت عرصے سے یعنی کئی سالوں سے میں اس کو جانتا ہوں. وہ اکثر و بیشتر مجھے کہا کرتا ہے کہ سر جی یہ آپ نے کیا ٹوٹا ہوا موبائل رکھا ہوا ہے. کوئی بھی موبائل میرے پاس اگر ہوتا ہے, اس کی کوئی اسکرین وغیرہ ڈیمیج ہوتی ہے, کبھی مجھ سے اکثر اسکرینز وغیرہ ٹوٹ جاتی ہیں میرے موبائلس کی, یہ جو پینل ہوتا ہے یا ڈسپلے جو بھی آپ کہہ لیں LCD. تو کہتا ہے کہ سر یہ آپ ایسا کریں نا, جلدی سے سم نکالیں اور یہ مجھے دیں, میں اس کو بھی ٹھیک کر کے لا کے دیتا ہوں. میں نے کہا یار رہنے دو, میں نہیں کرواتا. ویسے بھی یہ کہ اگر میں جب یہ بالکل کام سے چلا جاتا ہے نا, چھوٹے موٹے کریکس کو تو میں نہیں دیکھتا, جب بالکل کام سے چلا جاتا ہے تو پھر میں مارکیٹ چلا جاتا ہوں اور اپنے سامنے LCD لے کر وہیں پہ چیک کر کے, کیونکہ وہ موقع پر چیک کرنی ہوتی ہے, بعد میں جب وہ فٹ ہو جاتی ہے باقاعدہ ایڈہیسو کے ساتھ, یہ خیر ایک الگ پروسیجر ہے. لیکن میں ڈسکس کروں گا, میرا اس ویلاگ کو انشاءاللہ بڑا ڈیٹیل بنانا ہے تاکہ لوگوں کو بہت سی چیزوں کا پتہ چلے. جی تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ یہ چیزیں تو میں اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آتی. ویسے بھی میں وہاں سے جا کے موقع پہ لے آتا ہوں, میرا ظاہر ایک بڑا کروشل ڈیٹا ہوتا ہے, پرسنل ڈیٹا ہے, تو میں کسی کو نہیں دیتا معذرت. مطلب کچھ اس پیرائے میں کچھ گھما پھرا کے بات کو تو میں ٹالتا رہا ہوں جی کئی سالوں تک اسی طرح نا. تو کہتا ہے سر جی یہ کام میں کرتا رہا ہوں, میں نے بڑا عرصہ مارکیٹ میں کیا نا. ویسے وہ میرا کمپیوٹر میں شاگرد ہے, موبائلوں کا کام تو میں کرتا ہی نہیں ہوں, میری فیلڈ ہی نہیں ہے. اچھا تو جی آپ ایسے کریں تو یوں کریں تو یہ, میں نے کہا یار چلو. اچھا اب کرتے کراتے یہ آج میں تاریخ بتا دوں, آج ہے 22 جولائی 2026, یہ میں تاریخ بتا رہا ہوں جی آپ کو, موبائل سے کنفرم بھی کر لیتا ہوں تاکہ کوئی کسی قسم کی غلطی نہ ہو, مسئلہ ہو جائے تو میں معذرت بھی کر لوں گا. یہ 22 جولائی ہے جی, آج دن ہے بدھ کا 2026. اچھا تو آج سے کوئی 2.5 مہینے پہلے میں اس کو کہتا ہوں کہ اچھا یار میرے پاس نا ایک موبائل پڑا ہوا ہے ہواوے کا 2019 ہے Y9. تو یار اس کا یہ ہے کہ اس کی بیٹری جو ہے نا 2-3 دفعہ پھول گئی ہے, اور وہ موبائل میں نے بڑا مہنگا لیا ہے, کوئی 16,000 روپے کا. تو اس کا یہ کرو کہ وہ میں تمہیں دیتا ہوں, اس کو ٹھیک کر کے اگر سیل کر سکتے ہو تو کر دو. 3-4 موبائل میرے پاس اور پڑے ہوئے خراب, بہت پرانے, اور میں نے کبھی بھی موبائل اپنا اس طرح سیل نہیں کیا, نہ کسی کو دیا. اگر خراب ہو گیا, زیادہ ڈیمیج ہے, اسے رکھ لیا ہے. تھوڑا سا میرے پاس اگر بجٹ ہوا میں نے اور لے لیا, کیونکہ ڈیٹا کی وجہ سے میں ظاہر ہے کہ کیونکہ میرا پرسنل ڈیٹا بھی اور ساتھ میں ظاہر ہے میری جو فیلڈ ہے میرے پاس سینکڑوں کے حساب سے نمبرز ہوتے ہیں لوگوں کے, ان کا ڈیٹا ہوتا ہے, ان کی پکچرز بھی ہوتی ہیں. اسٹوڈنٹس ظاہر ہے اپنی تصویریں بھیج رہے ہوتے ہیں, کئی دفعہ آن لائن بھیج دیتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر, کئی دفعہ کوئی ID کارڈ کا کوئی امیج بھیج دیتا ہے. ویسے میں نہیں منگواتا ہوں, لیکن اگر کسی کی کوئی رجسٹریشن کرنی ہو, کسی اور جگہ چاہیے ہو انرولمنٹ میں یا ایڈمیشن کے حوالے سے, اس کے والد صاحب کا یا اس کا, تو لوگ کئی دفعہ اس طرح بھی کرتے ہیں. باقی تصویریں وغیرہ آتی رہتی ہیں, فیمیل کی بھی ہوتی ہیں. تو ڈیٹا اس طرح کا ہوتا ہے کہ جو کانفیڈینشیل ہوتا ہے جی, اور ظاہر ہے کہ اگر وہ مجھ پر ٹرسٹ کرتے ہیں تو میرا کام نہیں اس کو بریچ کرنا یا اس طرح کا میں کوئی کام کروں. تو یہ اسی لیے میں چیز کی وضاحت کر رہا ہوں. میں نے کہا یار اس طرح یہ موبائل ہیں تو یہ دیکھو کچھ سکریپ کر دو. اور یہ ظاہر ہے مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی, میں یہاں پہ ایڈمٹ کر رہا ہوں کہ میں نے یہ اپنی زندگی کی پہلی اور ڈیفینیٹلی آخری غلطی کی, اور بہت بڑی غلطی میرے سے ہوئی. تو میں نے کہا یار یہ تم رکھ لو, دیکھو معاملات جو ہیں, اگر کوئی ایک آدھ موبائل ٹھیک ہوتا ہے تو یہ جو 3 موبائل یہ والے ہیں نا, یہ میں اس سے پہلے آپ کو دکھا چکا ہوں, یہ اینڈرائڈ والے, یہ سامسنگ S1, یہ ریوو والا, اور یہ جو میرے پاس کیو والا ہے, یہ 3 موبائل ہیں. تو یہ سکریپ کرو جتنے کے بھی ہو جائیں, کم سے کم اس سے ہواوے والا ٹھیک ہو جائے, یہ والا جو موبائل ہے جی, یہ والا ٹھیک ہو جائے. اس میں مسئلہ صرف اس کی بیٹری کا تھا, لیکن میں نے اسے کہا کہ یہ بھی دیکھ لینا کہ اس کا ٹچ وغیرہ ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے, کیونکہ اگر اس کا ٹچ بھی خراب ہے, ڈیمیج ہوا ہوا ہے, پتہ نہیں چلتا. کیونکہ میرا یہ کہ جب بیٹری پھولی تھی تو میں نے اس کی بیٹری کو مکمل ڈسکنیکٹ کر کے, کیونکہ وہ خطرناک ہوتی ہے, وہ بورڈ کو بھی خراب کر سکتی ہے, سیل کو غلط طریقے سے یعنی کسی دوسری طرف سے سویل کر جائے تو اس کے ظاہر ڈسپلے کو توڑ سکتی ہے. تو وہ میں نے نکال کر پھینک دی, کیونکہ وہ سویل کر گئی تھی اور ظاہر موبائل فون پھر وہ بند ہو گیا تھا. اس کے بعد میں نے موبائل کو ایک جگہ پرزرو کر کے رکھ دیا. تو کچھ سال بعد پھر میں نے اس کو یہ دیا. میں نے کہا یار یہ والا بہتر ہے, کیونکہ یہ 464 ہے اور 4G ہے, تو یہ بہتر ہے. یہ اس لحاظ سے یہ بہت پرانے موبائل ہیں, لیکن ان میں سے کچھ ایسا ہو جائے. پھر میں نے اسے 4 موبائل یہ بٹنوں والے دیے, جس میں سے یہ 2 آپ کو نظر آ رہے ہیں, 2 موبائل میرے پاس نہیں ہیں. اس کی بھی کہانی آپ کو آگے چل کر پتہ چلے گی. تو میں کہا یہ بٹنوں والے بھی ہیں,
یہ بھی کچھ پیسوں کے ہو جائیں گے. ان میں سے بیٹریز کا فالٹ ہے اور 2 موبائل تو ان میں بالکل ٹھیک ہیں. تو جو بھی معاملہ ہے بیٹریاں ڈالو 2-2 4-4 سو کی ان میں, کیونکہ وہ موبائلوں والے یہ جو بٹنوں والے موبائل ہوتے ہیں ان کی بیٹریز کو اتنی زیادہ مہنگی نہیں ہوتی. کم لوگ ظاہر یوز کرتے ہیں, اب تو اس کی بیٹری پہلے تو کم ملتی ہے یا بہت سستی مل جاتی ہے, کوئی اتنی مہنگی نہیں ہے. اس کی بھی بیٹری جو ہے نا صاف سی بات ہے کہ 800-900 روپے سے شروع ہوتی ہے, 1200-1500 تک چلی جاتی ہے. میں بھی جانتا ہوں کیونکہ میں چیزیں ڈلواتا رہتا ہوں لا کے, لیکن میں ظاہر ہے کہ خود چونکہ تھوڑا ٹیکنیکلی کرتا ہوں, میں کسی پہ بھروسہ نہیں کرتا کہ میں کسی کو دوں. میں نے بتایا یہ میں نے پہلی اور آخری غلطی کی. اچھا ہوتا یہ ہے کہ اس کے بعد میں پھر خراب ہونا شروع ہو جاتا ہوں. جی وہاں 2 دن گزرتے ہیں, 4 دن گزرتے ہیں, 6 دن گزرتے ہیں, کئی دن گزر جاتے ہیں. پھر بیچ میں جناب بقر عید آ جاتی ہے, وہ جی نیا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. جی اب اس کی چھٹیاں ہیں. میں نے کہا مجھے کچھ نہ کچھ اس کا مسئلہ کر دو, یہ کر دو, وہ کر دو, ٹال مٹول, کبھی ملنا نہیں ہے, کبھی فون بند ہے, کبھی بیچ میں 10-10 دن وہ بندہ غیر حاضر ہے. گھر جاؤ تو بندہ موجود نہیں ہے. جی حالانکہ میں نے بتایا میرا شاگرد بھی ہے, دوست بھی ہے بڑا اچھا. کرتے کراتے اور 15-20 دن گزر جاتے ہیں. میں پھر اس کو کئی بار یہ میسیجز کرتا ہوں کہ جناب آپ کی ہمشیرہ میرے پاس پڑھتی ہیں, آپ ان کے ہاتھ مجھے موبائل بھیجتے ہیں. وہ بندہ ان میسیجز کو اور جو وائس ہیں ان کو بھی اکثر نظر انداز کر دیتا ہے. وہ وائس بھی میرے پاس پڑے ہوئے ہیں. اب جناب کیا ہوتا ہے کہ مزید ٹائم گزرتا ہے, میں بہت فرسٹریٹ ہو جاتا ہوں. میں اس کو کوئی 2-3 سخت قسم کے بھی کئی بار میں وائس کرتا ہوں, کیونکہ میرا یہ کہ میں کیا کروں. میں کہتا ہوں یار مجھے بھیج دو, کیونکہ میں اس کے اوپر پیسے نہیں لگانا چاہتا. یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی تم کر کیا رہے ہو. وہ سکریپ کرو جو میرے پاس ہے اور اس میں سے اس کو بنا دو, یا یہ بھی تم سے نہیں بن رہا مجھے سارے موبائل دے دو, کیونکہ مجھے اس میں سے ڈاٹا کی بھی اب ٹینشن ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تم نے کسی کو دے تو نہیں دی ہے, کیونکہ اگر تم مجھے مل نہیں رہے ہو, نہ تم مجھے کوئی پراپر جواب دے رہے ہو, نہ مجھے ٹھیک کر کے دے رہے ہو, نہ تم مجھے ویسے ہینڈ اوور کر رہے ہو, اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جناب تم نے موبائل کسی کو دے دیے ہیں. وہ جناب اس میں بھی کوئی وہ عطا پتہ اس کا کوئی نہیں ہے. وہ کئی دنوں کے بعد, بقرعید کے بعد بھی بہت دنوں کے بعد پھر ہم بیٹھتے ہیں. میں کہتا ہوں یار یہ موبائلوں کا مسئلہ ہے, اور ایون اس کے گھر بیٹھا ہوں میں, وہ جی وہ میں آپ کو دیتا ہوں, وہ یہ کہتا ہوں ٹال مٹول کر کے. مجھے پتہ ہے, سمجھ آ گئی ہے کہ اس کے گھر میں بھی موبائل نہیں ہے, میں نے اس کے گھر لے دیے تھے موبائل. وہ جناب کرتے کرتے مزید ٹائم گزرتا ہے. میں کہتا ہوں کہ یار میرا موبائل آپ نے ٹھیک نہیں کرنا, اور میں اس کے اوپر 1 روپیہ بھی نہیں لگانا چاہتا. آپ مجھے اسی طرح دے دو, میں ہو سکتا ہے اسے بیچ دوں, کیونکہ میرے پاس آلریڈی کام کرنے کے لیے 2-3 موبائل میں نے رکھے ہوئے ہیں. اور انفیکٹ معذرت میں ایک چیز بتانا بھول گیا ہوں کہ یہ والا موبائل بھی میں نے اس کو دیا تھا, اوپو والا. اس کا ایشو یہ تھا کہ اس سے میں پہلے تو یہ کہ ریکارڈنگ کرتا ہوں اپنی, اس میں سم وغیرہ نہیں ڈالتا, کیونکہ اس کا کیمرہ اور اس کا مائک بہت اچھا ہے. تو اس سے میں اپنی جو ہے نا اس طرح سے ریکارڈنگز کرتا رہا ہوں, جو آپ لوگ بہت زیادہ دیکھتے ہوں گے. میتھس اور فزکس کے میرے لیکچر جو ہوتے تھے تو اس طرح کے ٹرائی پوڈ کے اوپر, کیونکہ میرے پاس ٹرائی پوڈ ڈفرینٹ اینگلز میں نے بنائے ہوئے ہیں, تو کوئی کس طرح سے ریکارڈ کرتا ہے, کوئی کس اینگل پہ, کوئی اسٹریٹ, کوئی اس طرح. تو یہ میں نے موبائل اس طرح سے یوز کیا ہوا تھا. اچھا جی, اب ہوتا یہ ہے کہ اس موبائل میں یہ فالٹ تھا, یہ نہیں موبائلوں کے ساتھ میں نے دیا تھا, یہ جو سامسنگ وغیرہ میں نے دکھائے ہیں آپ کو. اس میں فالٹ یہ تھا کہ اس کو جب میں تار لگاتا تھا تو اس پہ باقاعدہ طور پر یہ سامنے جو ہے نا ڈسپلے آتا تھا اس کے فرم ویئر کا کہ جی چارجنگ ہو رہی ہے, لیکن کچھ دیر کے بعد اگر آپ وہ تار اتاریں, بند کریں, یا اس کو چیک کرنے کی کوشش کریں, موبائل آن کرنے کی کوشش کریں, موبائل آن نہیں ہوتا, مطلب یہ چارجنگ نہیں پکڑ رہا. حالانکہ یہ موبائل ابھی بھی آپ دیکھ لیں اسی طرح, یعنی کہ بیٹری فلیٹ, یہ نہیں کہ بیٹری پھول گئی ہو تو میں یہ سمجھوں کہ بیٹری خراب ہے. موسٹلی بیٹری خراب ہونے کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ بیٹریاں اکثر سویل کر جاتی ہیں, یا اس سے پہلے سائنز آنا شروع ہوتے ہیں کہ بیٹری کی ٹائمنگ کم ہوتی ہے. یہ ایک دم سے ہوا تھا کہ میں ریکارڈنگ کے دوران یہ موبائل جو تھا میرا یہ اس طرح سے ہوا تھا. تو اس لیے یہ کوئی میں اس چیز کو نہیں مانوں گا کہ اس کی کوئی بیٹری کا ایشو ہوگا. یہ اس کا ہو سکتا ہے کوئی سرکٹ میں آ گیا ہو, چارجنگ میں ایشو آ گیا ہو. بہرحال موبائل میرا آن تھا جی, تو یہ بھی اس کو دیا. میں نے کہا یار یہ تم نے لازمی ہر صورت میں ٹھیک کر دینا ہے, اور مجھے پتہ بھی تھا اس پہ کتنا خرچہ آ سکتا ہے. میں کہا اگر اس پہ لیٹ سپوز 500,000 روپیہ بھی خرچہ آئے تو آپ نے مجھے یہ کر کے دے دینا ہے فرسٹ ہینڈ میں, باقی مجھے کر کے دو نہ دو. اگر کرنا ہے تو پھر یہ ہواوے والا مجھے ٹھیک کر دو. وہ جتنے موبائل ہیں میرے, تمہارے پاس 4 میرے جو ہیں وہ بٹنوں والے دیے ہیں, وہ والے دیے. ان کی سکریپ میں اتنی ویلیو بن جاتی ہے کہ وہ سکریپ سے اس کی کم از کم کوئی بیٹری ڈال جائے گی اچھی 1000-1200 والی, ہم بیٹری 1500 والی بھی ڈال سکتے ہیں, اور اس کا پینل بھی ڈال جائے گا. اور اس کا پینل مارکیٹ میں میکسیمم 1400-1500 روپے کا آ جاتا ہے. یہ میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا کہ اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ مجھے کہیں کہ عدنان صاحب ہم تو 2500 کے بھی ڈلواتے ہیں, ڈلوائی میں نے بھی ہیں.
بات یہ ہے کہ پینل 1400 سے شروع ہوتا ہے اور 2500 3000 تک بھی چلا جاتا ہے، لیکن آپ بلیو کریں گے کہ یہ میرے پاس موبائل ہے جی ٹیکنو کا پاپ 4 جو میں یوز کرتا ہوں، جس میں واٹس ایپ بھی ہے. یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس کے اوپر یہ جو پینل ہے یہ پچھلے 2 مہینے سے میں نے ڈلوایا ہوا ہے، ٹوٹ گیا تھا، اور یہ میں نے 1400 روپے والا پینل ڈلوایا ہے. اور اس نے کہا کہ جی ظاہر وہ بندہ مجھے نہیں جانتا تھا، اس نے کہا یہ آپ لے رہے ہیں، آپ اپنے رسک پہ لیں. میں نے کہا بھائی میں نے یوز کرنا ہے، مجھے پتہ ہے اس کی کیا لیمیٹیشنز ہیں کیا نہیں ہیں. تو یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، موبائل بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے. 2 مہینے تو ہو گئے، اور اس سے زیادہ اس کا کیا ہم نے چیک کرنا ہے. اور ماشاءاللہ میں یوز کرتا ہوں اس پہ واٹس ایپ، ٹک ٹاک اور یوٹیوب، اپنے لوگوں کو میسیجز وغیرہ بھیج رہا ہوتا ہوں، انہیں جواب بھی دے رہا ہوتا ہوں. تو کچھ نہیں ہے ایسا اس طرح کے معاملات جو ہیں نا. بہرحال یہ ہے کہ میں جو ہے کہ اس کے بعد جو ہے جی کو 2 مہینے جب گزر گئے تو اس کے بعد بہت زیادہ ہمارا جو ہے نا وہ معاملہ ایسا ہے کہ جی میں نے کہا یار مجھے موبائل چاہیے، تم نے کس کو دے دیے؟ وہ میں نے فلاں کو، میرا وہ ایک دوست لے گیا، میں نے اس کو پھر اچھا خاصا جھاڑا. میں نے کہا وہ تم نے دوست کو کیوں دیے ہیں یار، کہ کون سا طریقہ ہے؟ میں نے تمہیں ایک چیز دی ہے اور تم کسی زمانے میں بڑے دعوے کرتے تھے جی مجھے موبائلوں کا کام آتا ہے، میں ابھی آپ کو جی آپ 2 منٹ کے لیے بس مجھے موبائل دیں، میں ابھی مارکیٹ جاتا ہوں، میں یہ آپ کو بدل کے دیتا ہوں. جیسے اکثر لوگ نارمل وے میں آپس میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا بات ہے، یہ گاڑی کا تمہاری یہ مسئلہ ہے، یہ تو کام مجھے آتا ہے، ابھی مجھے بس ذرا 2-3 اوزار لا کے دو، ابھی میں تمہیں ٹھیک کر دیتا ہوں. اکثر کوئی باتیں اس طرح کی ہو جاتی ہیں. میں نے کہا یار اگر تم اس طرح کا کوئی دعویٰ کرے تمہیں آتا ہی کچھ نہیں ہے. کبھی کہتا ہے کہ جی نہیں وہ میں نے کام کیا ضرور ہے لیکن میں نے اس لیول پہ نہیں کیا، اس موبائل میں زیادہ خرابی ہے اس میں کم. میں کہا یار تم مجھے واپس کر دو، میں نے کوئی امپیریٹیو تھوڑی ہی ہے کہ تم نے کرنا ہی کرنا ہے، بھائی دے دو مجھے. میں نے ایک چیز گزارش شروع سے کر رہا ہوں کہ بھائی بالکل نہیں سمجھ آ رہی ہے، میں نے تو تمہیں ایک چیز تمہارے کہنے کے حوالے سے دی ہے اور تمہیں میں نے کلیئر بھی کر دیا کہ کیا کرنا ہے، تو تم مجھے دے دو بھائی، بات ختم ہو جاتی ہے. اس میں کیا اتنا بڑا کوئی وہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. وہ دے بھی نہیں رہا کیونکہ اس نے موبائل پتہ نہیں کدھر دے دی ہے. اچھا اب اس کے بعد جناب کیا ہوتا ہے کہ 2 مہینے سے زیادہ جب گزر جاتے ہیں تو بھائی صاحب سے میری پھر بات ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کہ یار میرے موبائل کا یہ، کہتا ہے کہ جی وہ آپ کا موبائل جو ہے نا وہ فلاں بھائی کے پاس پڑا ہوا ہے. میں کچھ بھی نہیں کہتا اس کو. میں نے کہا اچھا کون سا موبائل ہے جی؟ وہ جی آپ کا میں نے اوپو بھی دیا ہوا ہے، وہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ ڈیڈ ہو گیا جی. اچھا تو یہ والا آپ کا ٹھیک ہو گیا دس ون، یہ 1800 اس کے اوپر خرچہ آیا. اچھا میں اس کا خرچہ سن کے، لیکن میں اس وقت ایک مینٹلی طور پہ اتنا میں وہ پریشان ہو چکا ہوں، تو میں کہتا ہوں کہ یار وہ میرے وہ خراب والے سارے سیٹ مجھے دے دو. ٹھیک ہے، اب وہ جو خراب والے سیٹ ہوتے ہیں نا جناب، وہ یہ والا، یہ ریوو والا اور یہ والا مجھے وہ دے دیتا ہے. اب اللہ عالم اس میں سے کچھ نکالا نہیں نکالا، مطلب کوئی کسی حوالے سے بڑا چھوڑیں اس بات. اور اس کے بعد یہ 2 موبائل دیتا ہے، کہتا ہے کہ جی وہ ایک موبائل میں نے وہ رکھا ہے اپنے لیے، میں ٹھیک کروا رہا ہوں. میں کہا وہ ایک نہیں ہے 2 موبائل ہیں، ایک ونٹل والا ہے ٹھیک ہے، اور ایک نوکیا کا ہے پرانا، اور وہ اچھا موبائل ہے، وہ بھی ڈیول سم ہے دونوں. تو اب میں کوئی پاگل تو نہیں ہوں، میرے موبائل ہیں چوری کے تھوڑے ہی ہیں بھائی. کوئی چوری کے میں نے موبائل دیے ہوں تو میں بھول جاؤں کہ وہ چیز ہے، میرے ذاتی موبائل ہیں، میرے گھر کے موبائل ہیں، کوئی ایسے تھوڑے ہی ہے. تو بہرحال وہ اس نے جی ابھی خیر اس سے تو یہ معاملہ میں نے کرنا ہے ابھی نہیں کیا. میں نے یہ ابھی پچھلے 2-3 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے جو یہ ساری چیزیں ایک دم ہوئی ہیں. یہ موبائل تو میں نے فوراً اپنے جو ہے نا وہ قبضے میں لے لیا اس سے. پھر میں نے اس بندے سے رابطہ کیا، اسے میں اچھی طرح جانتا ہوں جی کہ وہ کون ہے. ظاہر ہے اس کے ساتھ میرا ایک تعلق ہے، ان کی شاپ کا بھی مجھے پتہ ہے، وہ بھی بڑے اچھے انسان ہیں، ایسی بات نہیں ہے. اب میں ان سے رابطہ کرتا ہوں اور میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جناب اس طرح سے کچھ سیٹ آپ کے پاس آیا ہے، یہ والا بھی آیا ہے، یہ والا بھی. وہ بتاتا ہے مجھے کہ ہاں جی میرے پاس یہ والا بھی پڑا ہے اور یہ والا بھی پڑا ہے، بٹ آئی ہیو نو آئیڈیا کہ یہ آپ کا فون ہے. میں کہا ظاہر ہے جی میرا فون ہے. اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ جی میں اسے کہتا ہوں کہ اچھا جی کیا معاملہ ہوا ہے نا، آپ نے کیا کیا؟ کہنے جی اس میں نے بیٹری ڈالی ہے اور 2000 روپے اس کے چارجز ہیں. میں ان کے ساتھ کچھ دیر بحث کرتا ہوں، لیکن وہ بحث کوئی وہ اس طرح کی نہیں ہے غصے والی یا لڑنے والی کہ یہ کیوں کیا ہے. میں ان کو صرف 2 چیزیں باور کرانے کی کوشش کرتا ہوں کہ حضور بات یہ ہے کہ آپ کی غلطی اس میں نہیں ہے، میں آپ کو باخدا کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ آپ کا میرا ڈائریکٹ تعلق نہیں ہوا، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ کسی نے آپ کو موبائل دے دی ہے، اس کو میں نے دیا، میں نے اس سے خرچہ نہیں کروانا تھا، اس نے مجھے کس طرح پھنسا دیا ہے. پھر آپ کا کام ہے آپ کسٹمر کو یہ بتائیں کہ جناب اس میں موبائل کے اندر بیٹری ڈالنے لگے، 2000 روپے خرچہ ہے، آپ کرنا چاہیں گے اور اس کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گا. پھر میں نے ان سے پوچھا کیا ہے وہ ٹھیک ہو گیا ہے؟ بس جی ہاں وہ ٹھیک ہے، ویسے میں نے اسے چیک نہیں کیا، بس وہ آن ہو گیا. میں نے کہا بھائی 2000 کا خرچہ تو آپ کر چکے ہیں، آپ نے بیٹری بھی اس میں ڈال دی ہے نئی بقول آپ کی، ابھی تو میں نے دیکھا نہیں ہے، فون پہ ہی بات ہو رہی ہے، تو آپ دیکھو تو صحیح اس کی کوئی وہ ٹچ تو ڈیمیج نہیں ہے اس کا، یہ جو
پینل ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے, سم چل رہی ہے, کوئی اور ایشو تو نہیں ہے کہ آپ نے خالی بیٹری ڈال دی ہے, وہ آن ہو گیا, تو آن ہونے کے بعد پتہ لگے وہ سگنل ہی نہ اٹھائے, سم نہ اٹھائے, کوئی اور ایشو ہو. اور وہ کہہ رہا ہے جی ایک موبائل آپ کا ڈیڈ ہو چکا ہے, یہ والا, یہ نہیں ٹھیک ہوا. میں نے کہا اچھا چلے, میں اس سے بحث ہی نہیں کرتا کیونکہ میں نے اسے موبائل ہی نہیں دی ہے, میرا اسے کنسرن ہی نہیں ہے. لیکن میں ظاہر ہے مجبور ہو چکا ہوں, میں کیا کروں. میں جناب وہ 2000 روپये اس کو میں ایزی پیسہ کرواتا ہوں تاکہ وہ ایک ریکارڈ رہے ہمارے پاس. وہ میں نے ایزی پیسہ کروا دیا. اس کے بعد جناب میں اس کے پاس اس کی دکان پہ جاتا ہوں اور اس کی دکان پہ جا کر میں کہتا ہوں کہ جی مجھے موبائل دیں. وہ صاحب مجھے موبائل ہینڈ اوور کرتے ہیں. جی یہ ابھی تک وہی چارجنگ چل رہی ہے جی. یہ میں اس کو آن کرتا ہوں. یہ اچھا, اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو موبائل ہے یہ مطلب آن ہو گیا. اس میں نے سم بھی ڈالی, موقع پہ چیک کی سارا کچھ. اس میں کیا ہے جی کہ اس کا ایک تو یہ بیک والا کیمرہ کام نہیں کرتا, یہ بیک والا جو ہے, فرنٹ والا کیمرہ ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس میں نارملی آواز نہیں آتی جب تک کہ اسپیکر آن نہ کیا جائے. وہ بھی کوئی ایشو ہوگا ظاہر ہے. میں سے گزارش کر رہا ہوں, یہ مکمل طور پر وہاں کھلا اور ڈیڈ پڑا تھا, اور ابھی بھی یہ اس حالت میں اس بندے نے مجھے اجلت میں دیا ہے کہ یہ آدھے سے زیادہ اس کی یہ جو یہ باڈی ہے یہ کھلی ہوئی ہے, شاید آپ کو نظر آ رہی ہو, اور بالکل ڈیڈ ہو چکا ہے, نہ یہ آن ہو رہا ہے لگانے سے. ٹھیک ہے, برا میں نے اس کو 2000 روپये پے کروا دیے تھے, ظاہر پہلے کروا دیے تھے. میں نے موبائل اپنا خاموشی کے ساتھ اٹھایا اور میں گھر آ گیا. ان کے ساتھ دکان پہ کچھ گفتگو ہوئی, جو بھی بات ہوئی, برا وہ میں نے گزارش کی ہے کہ ان کے ساتھ میری کوئی کسی قسم کی کوئی بات ایسی نہیں ہے, کوئی جھگڑا نہیں ہے, کیونکہ اس کو نہ میں نے ڈائریکٹلی موبائل دیے نہ وہ جانتا تھا. اس نے تو اپنا کام کیا, اس نے جو اس کے اندر سے اپنا مارجن نکالنا تھا وہ نکال لیا. اب یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے چیز کا کہ بیٹری کتنے کی ہو سکتی ہے, کون سی ہو سکتی ہے. جواباً اب دیکھیں میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی 2000 کی بیٹری آپ نے ڈالی ہے تو کوئی رسید کوئی ایسی چیز ہے تو یہ معاملہ ہے جی. یہ 3 ماہ کی وارنٹی ہے جی, ہم بڑی اچھی بیٹری ہمیشہ لے کے آتے ہیں, لوکل ہم نہیں ڈالتے, وہ دوسرے دن پھول جاتی ہے. میں کہا چلو جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں بھی ظاہر ہے کہ ٹیکنیکل فیلڈ سے ہی تعلق رکھتا ہوں. مجھے اس کی جگہ کے اوپر یہ ڈبہ وہ دے دیتے ہیں اٹھا کر, اور اس کے اوپر ڈیٹ ڈال دیتے ہیں جی. یہ ڈیٹ ڈالی ہوئی ہے 5 جولائی 2026 کی. یہ نیچے اپنے وہ پینسل سے اس جگہ کے اوپر ڈیٹ ڈال دیتے ہیں, شاید آپ کو کیمرے میں کہیں نظر آ رہی ہو ہلکی پھلکی. یہ اس طرح سے ڈال دیتے ہیں, کوئی رسید نہیں ہے جی, کچھ نہیں ہے, صرف خالی یہ ڈبہ دے دیا. اب دیکھیں میں بدگمانی نہیں کرتا, نہ میں اپنی طرف سے کوئی بات پیش کرتا ہوں, لیکن آپ سمجھدار ہیں کہ میں نے بھی زندگی میں اپنے سٹارٹنگ کے جو میری ڈگری کے 5-6 سال تھے, ڈگری کرنے کے بعد میں نے صدر میں کام کیا. پنڈی سے میرا تعلق ہے اور سب لوگ جانتے ہیں کہ صدر ایک بڑی مارکیٹ ہے کمپیوٹر کی. اس کے علاوہ پھر دبئی پلازا ہے, پھر اس کے علاوہ راجہ بازار اتنی بڑی نہیں ہے لیکن وہ اسپیئر پارٹس کے حوالے سے بہت زیادہ جانی جاتی ہے. تو صدر میں نے 5 سے 6 سال کام کیا اور مجھے بڑی اچھی طرح معلوم تھا, میں نے ڈیلنگ سیکھی لوگوں کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد بھی میں بہت عرصہ جب میں اپنی اکیڈمی ذاتی میں نے وائٹل کی بنیاد رکھی تھی, وائٹل کمپیوٹر اکیڈمی کی, میں کمپیوٹر کورسز بھی کروا رہا تھا اور ساتھ میں ہارڈ ویئر سکھاتا تھا, کرتا بھی تھا. تو میں ہمیشہ یہ چیز جانتا تھا کہ کسٹمر کو ایک اٹیسٹڈ اور ایک اسٹیمپڈ جو رسید ہے, یا جسے انگلش میں ریسٹ کہتے ہیں, یہ بڑی ضروری ہوتی ہے, یہ اتھینٹک ہوتی ہے, اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جناب یہ باقاعدہ طور پر چیز اس طرح پرچیز کی گئی ہے. اس ڈبے کا میں کیا کروں, مجھے آپ بتائیں. میں ایک سوال ہے چھوٹا سا, اس ڈبے میں 500 روپے کی بیٹری ہے چاہے 5000 والی بیٹری ہے, بٹ آئی ہیو نو کنسرن. اور اس موبائل کے اندر کون سی بیٹری ہے تو میرے پاس اس کا کیا ثبوت ہے. اصل چیز تو رسید ہوتی ہے کہ آپ نے کس دکان سے وہ لی ہے, اس کی آپ رسید اگلے بندے کو دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں 2000 کی لی, ایون آپ نے اگر 1500 کی بھی لی ہے اور 500 روپے آپ نے مزدوری کی لی ہے تو آپ صاف بتائیں. میں نے اس بھائی صاحب کو یہ چیز شروع میں بھی کی. میں کہا دیکھیں میں خود بھی ایک پڑھا لکھا آدمی ہوں الحمدللہ, اور میں چونکہ کام کرتا رہا ہوں کمپیوٹر کا اور بہت اچھے لیول پہ کیا ہے, اور ابھی تو میں یہ ہے کہ صرف اپنے ذاتی کام کرتا ہوں, اپیریٹس بناتا ہوں فزکس کے اور دیگر مشینیں تیار کرتا ہوں. لیکن مجھے پتہ ہے ایک آدمی کا, ایک محنت کش کا, تو اگر آپ 500 روپے مجھ سے مزدوری بھی لیتے ہیں, کہہ رہے ہیں نہیں یہ 2000 ہی کی بیٹری ہے, میں تو آپ سے کچھ بھی نہیں لے رہا, آپ کے ساتھ میرا ریلیشن ہے. اب دیکھیں وہ سچ جھوٹ ایک الگ طرف رکھتے ہیں, میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا. میں نے پہلی گزارش کی تھی سٹارٹنگ میں کہ ویڈیو بنانے کا مقصد کسی کو ڈی فیم کرنا تو ہے ہی نہیں, میں تو صرف اور صرف ایک چیز بتا رہا ہوں میرے ساتھ ہو کیا چکا ہے اور کیوں کس پیرائی میں ہوا. آپ لوگ خود فیصلہ کر سکتے ہیں. یہ ڈیڈ حالت میں مجھے موبائل مل گیا جس میں صرف چارجنگ کا ایشو تھا, تو اب چارجنگ کا ایشو کہاں سے کہاں تک چلا گیا اس کے بورڈ تک, اور یہ پورا موبائل ہی میرا ڈیڈ ہو گیا, ختم ہوگی کہانی اس کی. مطلب ابھی اس وقت تک میں کچھ نہیں کہہ سکتا, آگے کیا ہوتا ہے آئی ہیو نو آئیڈیا. ٹھیک ہے, میں کسی کے اوپر کبھی الزام لگانے کی طرف نہیں جاتا کہ جی میں الزام لگاؤں یا یہ کروں. اب اپنا یہ وی لاگ تو میں نے پیش کر دیا آپ کو جو میرے ساتھ گزری.
اب میں کبھی اس لڑکے کو پکڑتا ہوں، اس کا تو فون ہی بند ہے پچھلے 2 دن سے، کیونکہ 3 دن سے موبائل میرے پاس ہے، میں 3 دن پہلے لے کر آیا ہوں، آج میں نے بتا دیا تاریخ کا 22 ہے تو 19 کو لے کر آیا ہوں میں، تو کیا ہے جی اس کا فون اب بند ہے، وہ فون نہیں اٹھا رہا. میں اس کو حالانکہ اسی دن ملا ہوں، میں نے اسے کوئی جھگڑا نہیں کیا، میں کہا یہ میں فون لے آیا ہوں، کتنے جی؟ میں 2000 روپے. اور ظاہر ہے ایک انسان کی بے شرمی آخری سٹیج کے اوپر ہوتی ہے، تو پھر وہ اس کے اندر ذرا سی بھی حیا شرم ہو نا، تو وہ بندہ ایکسکیوز بھی کرتا ہے کہ یار میں نے یہ واقعی آپ کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، آپ کے پیسے لگوا دیے، آپ لگانا چاہتے ہی نہیں تھے، آپ نے کسی اور اینگل میں مجھے موبائل دیے تھے، لیکن میں نے آپ کو صحیح ٹھکوا دی پیسوں کی، لیکن چلیں جو ہوا وٹ ایور. میں نے کہا یار یہ بیچ دو میرا، میں نے یہاں تک کہا یار 6-7 ہزار کا ہی بھیج دو، لعنت بھیجو اس پہ، مجھے یوز ہی نہیں کرنا یار. ابھی میں نئی بیٹری ڈال کے اس کا کیا کروں؟ اس کو مجھے روز ڈسچارج کرنا پڑے گا، اگر میں ایسے ہی بند کر دیتا ہوں یہ بیٹری کچھ عرصے بعد ختم ہو جائے گی. اس بندے نے مجھے اگر 3 ماہ کی گارنٹی دی ہے، اس پہ ڈیٹ 5 سے شروع کی، آلریڈی آدھا مہینے سے زیادہ گزر گیا ہے. میری کیا اب اس میں میرے پاس کیا رہتا ہے اس کے اندر یوز کرنے کے لیے؟ میں بارہا پہلے کہہ رہا تھا، اس وقت میں نے آپ کو یہ اسی لیے دیا کہ یار وہ باقی سارے سکریپ کرو، ان میں یہ پورا تیار کر دو. اور مزے کی بات ہے کہ اس کا ڈسپلے بھی ٹوٹا ہوا ہے. میں نے اس بندے کو کہا، کہہ رہا ہے جی 2000 روپے کا خرچہ ہے. میں نے کہا یار میرا دماغ خراب تو نہیں ہے کہ میں اس کو کروں. میں نے پہلے ہی اس لڑکے کو میں نے کہا میں آپ سے تو کہہ ہی نہیں نہ رہا، آپ کا تو بیچ ہی نہیں، آپ نے تو چیز لی نہیں مجھ سے ڈائریکٹلی. میری آپ کی ڈائریکٹ ہوتی نا تو میں آپ کو یہ ٹھیک ہی نہ کرنے دیتا. میں آپ کو کہتا بھائی صاحب یہ رکھو، اس کو آپ ٹھیک کرو اور بیچ دو. اس پہ جو میرا نکلتا ہوا 3-4 ہزار روپیہ وہ مجھے دے دینا، اوپر آپ اس پہ 3000 خرچہ کرو، 2.5 کرو، 4000 کرو، میری طرف سے 10,000 کا بیچ دو. لیکن یہ کہ مجھے آپ اس کے لم سم جو دینے ہیں وہ آپ دے دیں، بات ختم ہوگی. مجھے موبائل ایک رکھنا ہی نہیں ہے، میں اس پہ خرچہ کر کے کیوں؟ میں اتنے موبائلوں کا شوقین تو نہیں ہوں، ایک سنگل آدمی ہے، تو میں نے اتنے موبائل رکھ کے کیا کرنا ہے؟ میرے پاس اب آئی فون بھی ہے، وہ بھی ریکارڈنگ کے لیے رکھے ہیں، اس پہ نہ میرے سم ہے نہ میرا کوئی اور کام ہے، صرف ریکارڈنگ کے لیے. اور میرا کام یہی ہے کہ میں اپنے لیکچرز ریکارڈ کر رہا ہوتا ہوں. میں اگر کہیں کسی سائٹ پہ جاتا ہوں، کوئی اسکول میں اکیڈمی میں پڑھانے کے لیے، تو وہاں بھی میرے پاس کوئی نہ کوئی آئی فون ہوتا ہے، یا میرے کسی اسسٹنٹ کے پاس اس کا فون ہوتا ہے، میں وہاں سے ریکارڈ کر لیتا ہوں. تو میں بقدر ضرورت اپنے پاس چیز رکھتا ہوں. اسراف کر کے میں نے کیا کرنا ہے کہ میں نے اتنے موبائل اکٹھے کر لینے، نہ تو میں کوئی شوقین ہوں موبائلوں کا کہ میں نے کوئی کلیکٹر ہوں تو میں نے اس کو کلیکٹ کرنا ہے. تو یہ میرے لیے کوئی کلیکٹیبلز بھی نہیں ہے کہ میں ان کو رکھوں اپنے پاس. اچھا اب اگلی بات کیا ہوتی ہے جی، یہاں پر اب اس وی لاگ کے آخر میں میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کروں گا جی، بڑی ضروری ہیں. اور ساتھ ساتھ ہمارا ایک لیکچر ایکسل کا وہ بھی لگا ہوا ہے اپلوڈنگ پر، تو وہ بھی میں ایک دفعہ دیکھ لیتا ہوں. ویڈیو ابھی 76 ہوا ہے. چلیں جی، تو ابھی ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں ساتھ ساتھ، کیونکہ وہ میں اس لیے دیکھ رہا تھا کہ وہ اپلوڈ اس کا مکمل ہوا ہے. یعنی اب آپ کے ساتھ جناب اس وی لاگ کا دوسرا حصہ میں شیئر کرتا ہوں، جو میرا خیال ہے وہ بھی بہت ضروری ہے. یہ تو ایک چلے میرے ساتھ جو فراڈ ہو گیا، ہاتھ ہو گیا، جو ہوا وٹ ایور. اب آگے چلتے ہیں جی، اور آگے چل کر آپ کے ساتھ ایک اور بڑی مزے کی بات شیئر کرتا ہوں جی. اور وہ کیا ہے، ہمارے ایریا میں جدھر میں رہتا ہوں، نام لینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، ڈھوک چودھریاں میں رہتا ہوں. راول پنڈی کا ایک بڑا مصروف ترین ایریا ہے، اس کے ساتھ پیپلز کالونی ہے، ڈھوک بنارس لگتی ہے، ٹینچ بھاٹا لگتا ہے. جناب یہاں پر موبائل ریپیئرنگ شاپس کی بہتات ہے، اور یہ چیزیں میں بڑے عرصے دراز سے دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا چلیں اس کے اوپر کبھی گفتگو کی جائے، تو موقع بھی مل گیا، اس حوالے سے بھی مل گیا، کیونکہ یہ ویسے ہی ایک میں نے بنانا تھا، ایک چلیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا، تاکہ آپ لوگ بھی کل کو ان چیزوں سے تو کم سے کم ہوشیار رہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جناب اپنا موبائل جو ہے نا وہ ایسی شاپ پہ لے کے جائیں جہاں پر ریپیئرنگ واقعی ہوتی ہو. اب یہ میں ابھی وضاحت کروں گا، اور انشاءاللہ پروف کے ساتھ. دیکھیں میں نے جیسا کہ ان ایریاز کے نام لیا، میں بھی ان میں سے کسی ایک ایریا میں ہی رہتا ہوں ظاہر ہے، تو ہمارے ارد گرد موبائل شاپس کی بہتات ہے، جو ریپیئرنگ واضح لکھا ہوتا ہے کہ موبائل ریپیئرنگ، اور جناب یہ تو فلاں تو پتہ نہیں ان لاکنگ، تو اس میں جناب سافٹ ویئر تو یہ تو وہ لکھا ہوتا ہے جی. اور کسی زمانے میں لکھا ہوتا تھا جی میموری کارڈ میں جی گانے بھروائیں تو نعتیں بھروائیں اور فلمیں ڈلوائیں. اب تو وہ چیزیں ختم اس لیے ہوتی جا رہی ہیں کیونکہ اب اینڈرائڈس کی بہتات ہے، لوگ گھروں میں بیٹھ کے جیسے مرضی جو دل چاہے ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں. اب وہ چیزیں نہیں رہیں، یہ کسی زمانے میں تھی، آج سے 5-10 سال پہلے وہ یہ بھی موبائل شاپس کے ساتھ لکھا ہوتا تھا. ہر آدمی اپنی پسند کے مطابق، جو مذہبی لوگ ہوتے تھے وہ نعتیں بھرواتے تھے، اور اس کے علاوہ قوالیاں ہو گئیں، تو جو دوسرے منچلے نوجوان تھے وہ گانے فلمیں اور اس طرح کی چیزیں ڈلواتے تھے. اچھا جی، اب معاملہ یہ ہے جناب کہ یہ جو ہمارے ارد گرد بہتات ہے ان موبائل شاپس کی، اور ان پر موبائل ریپیئرنگ لکھا ہوتا ہے، کبھی حضرات آپ لوگوں نے یہ محسوس کیا ہے؟ کیونکہ میں یہ دیکھتا ہوں
کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے خاص کر اس کی جو اکثریت ہے وہ یہاں پر موجود ہوتی ہے، اور اکثر جو بڑے بوڑھے بھی ہیں کوئی مجھ جیسے وہ بھی چلے جاتے ہیں جی. میں تو خیر کبھی بھی نہیں گیا، یہ میں نے بتایا میرا پہلا اور آخری ایکسپیرینس رہا ہے، وہ بھی انڈائریکٹلی ہو گیا جو ہونا تھا. میں تو کبھی یہ کام کرتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ الحمدللہ میں شروع سے ٹیکنیکل فیلڈ سے تعلق رہا ہے اور میں ان چیزوں کو سمجھتا ہوں جانتا ہوں، تو مجھے لوگوں کا پتہ ہوتا ہے کہ ہو از دا بیسٹ ان بزنس. تو یہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. جب آپ اس موبائل کسی بھی موبائل شاپ پہ جاتے ہیں جی، وہاں ریپیئرنگ لکھی ہے، تو آپ نے کبھی سوچا ہے وہ کس طرح کی ریپیئرنگ وہاں پہ آپ کو آفر کر رہے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جی وہاں پہ آپ کوئی ہیٹ گن پڑی ہوئی دیکھتے ہیں، کوئی چند ایک اسکرو ڈرائیور اور کوئی اڈاپٹر، کوئی ایکسٹینشن بورڈ پڑا ہوتا ہے، کوئی کاویہ بھی رکھا ہوتا ہے، پلاس پہ، اس طرح کی چیزیں. تو یہ اس کو ریپیئرنگ شاپ آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ٹولز آپ کسی کو بھی رکھ دیں، فرض کریں مجھے موبائلوں کا کام نہیں آتا، تو یہ 5-6 ٹولز میں بھی بازار سے خرید کر لے آتا ہوں 5-10 ہزار روپے کے، یا کہیں سے سیکنڈ ہینڈ یا فالٹی بھی ایون اٹھا لیتا ہوں. انہوں نے کون سا آپ کے سامنے جی اس کو ریپیئر کرنے کا مظاہرہ کرنا ہے، کوئی ڈیمو کرنا ہے، کوئی آپ کو کوئی انہوں نے پریکٹیکل کر کے دکھانا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جی. وہ خراب بھی تو ہو سکتے ہیں اوزار. میرا کہنے کا مقصد جناب یہ ہے کہ جناب یہ جتنی بھی ریپیئرنگ کی شاپس ہیں ہمارے ایریا میں، ان میں سے میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ کوئی بھی شاید کوئی ایک شاپ ہوگی جو ریپیئر کرتی ہو، کوئی بھی نہیں ریپیئر کرتے. بہت چھوٹا موٹا سا فالٹ ہوتا ہے، اگر ان کے پاس کوئی بیٹری پڑی ہوتی ہے وہ بیٹری ڈال دیتے ہیں جی موبائل کے اندر، وہ آپ سے پیسے لے لیتے ہیں. کسی کے کوئی سم کا مسئلہ آ رہا ہوتا ہے، کوئی کچرا وغیرہ ہوتا ہے، صفائی کر دی، کسی کا کوئی یہ اسپیکر وغیرہ صاف کر دیا، آواز صحیح نہیں آئی تھی، یہ لیں. زیادہ تر ہینڈز فری بیچ رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس ہینڈز فری ہوتی ہیں، چارجرز ہوتے ہیں. یہ دو سب سے زیادہ ہاٹ کیک میں آئٹم بکتی ہے، ایک چارجر اور ایک ہینڈز فری وٹ ایور، ایئر بڈز ہو گئے، یہ وہ چیزیں ہوں گی. چلو جی، اور اس کے علاوہ مجھے بتا دیں کہ کیا چیزوں کی آفر کر رہے ہیں یا کیا کام کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کرتے. ان کے پاس جب بھی کوئی موبائل جاتا ہے، جیسے لیٹ سپوز میں یہ لے جاتا ہوں، میں کہتا ہوں جی یہ میرے پاس اوپو کا موبائل ہے، یہ چارجنگ کرنا اس نے چھوڑ دی ہے. جناب ان کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں، یہ ریپیئر نہیں کر سکتے. یہ صرف اور صرف کسٹمر انگیجمنٹ کے لیے کہتے ہیں اچھا جی آپ ذرا کھڑے ہوں، بیٹھیں، جو بھی ہے آپ بیٹھتے ہیں جی، یہ 10-15 منٹ ایم ہی اس کو جناب وہ پن سی لگا کے پہلے دیکھ لیتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے، بالکل ڈیڈ ہے یا وہ چارجنگ کا شو کر رہا ہے لیکن چارج نہیں کر رہا. تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جاتا ہے کیونکہ مارکیٹ میں بیٹھ کر ایکسپیرینس تو اتنا آپ کو ہو ہی جاتا ہے. تو اسی طرح جھوٹ موٹ کی تھوڑی بہت پریکٹس کر کے اچھا جی یہ آپ کو شام کو ملے گا، کل ملے گا، اس پر خرچہ کتنا ہو سکتا ہے جی. یہ جناب خرچہ آپ کا جو ہے کوئی لگ بھگ آپ کا جو ہے 2000 ہو جائے گا، 1000 ہو جائے گا، کوئی 3000 بتاتا ہے، کوئی 500 یا جو بھی جس کی جہاں تک ہے. پھر کیا ہوتا ہے جی، کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے، کسی کا ڈسپلے ٹوٹ گیا، چلیں یہ ڈسپلے ٹوٹ گیا، گرا ہے جی، اس کا وہ پورا ٹچ ہی فارغ ہو گیا، وہ ڈلوانا ہے آپ نے، وہ بھی ان کے پاس نہیں ملے گا. اور یہ کبھی کوئی شاپ پہ آپ ایکسپیرینس کر لیجئے گا، یہ ٹچ نہیں چینج کر کے دیتے آپ کو. یہ کیا ہوتا ہے جناب، یہ بھی لے کے رکھ لیتے ہیں اور ساتھ ہی کسٹمر سے پیسے بھی لے لیتے ہیں. مزے کی بات ہے، کہتے ہیں کہ اچھا جی 1001 روپیہ تو دے جائیں نا، یہ ہم نے بازار سے ظاہر ٹچ لے کے آنا ہے، ہمارا تھوڑا ہی ہے. اس کے بعد جناب انہوں نے موبائل اکٹھے کرنے ہوتے ہیں. ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ دن بھر میں جتنے بھی موبائل آ جاتے ہیں، کبھی تو ہوتا ہے کوئی ایک آدھی آتا ہے لیکن کرنا انہوں نے ہوتا ہے کیونکہ کسٹمر کو تو سیٹسفائی کرنا ہے. بعض اوقات تو کسٹمر کو ایک آدھ دن اور ڈیلے کر دیتے ہیں، چل یار دیکھتے ہیں کوئی ایک آدھ اور آ جائے. جب 2 3 4 5 موبائل اکٹھے ہو جاتے ہیں جناب، بائک سٹارٹ کرتے ہیں، جاتے ہیں جناب راجہ بازار. یہ میں آپ کو بالکل ایکسپیرینس بات بتا رہا ہوں اپنی پریکٹیکل. اور وہاں سے انہوں نے ظاہر ہے کوئی 1 یا 2 مخصوص شاپس رکھی ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے ہول سیل کی، اور وہ ظاہر ان کو جانتے ہیں کہ جناب یہ شاپ کیپرز ہیں، پروفیشنلز ہیں، کوئی عام آدمی نہیں ہے. اس لیے وہ جو مارکیٹ میں ریٹ ہوتا ہے اس سے ظاہر ان کو 100-200 کم بھی دیتے ہیں، رعایت کرتے ہیں. کئی دفعہ کریڈٹ یا ادھار پہ بھی کر لیتے ہیں کہ انہوں نے ظاہر موبائل لیے ہوئے کسٹمر سے تو 1000-2000 ادھار بھی کر لیتے ہیں. وہ ظاہر ہے کیونکہ ان کو جانتے ہیں، انہوں نے بعد میں بھی ان کے پاس آنا ہے. وہ کر کے جناب دیتے ہیں، کرا کے اس کو چیک کر کے یہ لے آتے ہیں، وہاں رکھ لیتے ہیں. کسٹمر آتا ہے جی، اس کو یہ ٹیپیں شیپیں لگا کے، وہ ربر بینڈ جو بھی ہے وہ لگا کے، یہ لو جی اس کو آپ نے 4 گھنٹے 6 گھنٹے یہ کرنا ہے، یوز نہیں کرنا اس کو، اس کے بعد اتارنا ہے. یہ ہے جی اوکے ہو گیا، کتنے ہو گئے جی، اتنے ہو گئے. تو یہ کام ہے جی ریپیئرنگ وہاں پہ سر کھوتے کا ہوتی ہے. ان کو ریپیئرنگ آتی نہیں ہے، نہ یہ ریپیئرنگ کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ریپیئرنگ کرنے کے لیے آپ کے پاس جو چیز ہونی چاہیے نا جناب، اب میں ذرا تھوڑا ٹیکنیکل موضوع کی طرف آتا ہوں. تو ریپیئرنگ کرنے کے لیے 2 چیزوں کی آپ کو، بلکہ 3 چیزوں کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو نالج، کہ آپ کے پاس ریپیئرنگ کا نالج ہونا چاہیے. میں خود اپنی ریپیئرنگ کرتا، جو صاف بات ہے، میں نہ لیپ ٹاپ کی ریپیئرنگ کرتا ہوں نہ کمپیوٹر کی. میں نے اس کی میں وجہ بتانے لگا ہوں کہ 3 چیزوں کی ضرورت ہے. سب سے پہلے نمبر پہ آپ کو چاہیے نالج تو چلیں الحمدللہ میرے پاس ہے، میں ریپیئرنگ کر سکتا ہوں. دوسری چیز جو آپ کو چاہیے وہ ہے ایک پراپر انوائرمنٹ، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے پراپر ٹولز.
تیسری چیز جو آپ کو چاہیے ہوتی ہے نا جناب، وہ بہت زیادہ ان ٹول سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ٹول کا تو یہ مسئلہ ہوتا ہے نا جی کہ ابھی میرے پاس اگر پیچکس نہیں ہے، میں جی ڈھونڈ رہا ہوں کہ یار مجھے ایک چھوٹا سا پیچکس چاہیے ایک لیپ ٹاپ کھولنے کے لیے، بہت معمولی سا ایک ٹیونر پیچکس ہے، فلپس ہیڈ ہے، یہ نہیں مل رہا، میں سامنے والی شاپ سے لے آؤں گا، اپنے کسی برابر والے سے لے لوں گا، کسی کے پاس سے مل جائے گا. لیکن جناب جو تیسری چیز ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے جو ان کے پاس نہیں ہوتی، اور وہ ہوتی ہے نمبر ایک اسپیئر پارٹس نیو اینڈ اولڈ. اور ظاہر ہے کہ اس کی جتنی بھی ایسیسریز ہیں وہ ہوتی نہیں ہیں ان کے پاس. دیکھیں آپ جب مارکیٹ جاتے ہیں نا، جو پروفیشنل بیٹھے ہیں، صدر میں بیٹھے ہوئے ہیں، راجہ بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کسی موبائل شاپ پہ جاتے ہیں، یہ میرا ایک موبائل دیکھیں بالکل ٹوٹا ہوا ہے، اس کا آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ٹچ بالکل فارغ ہے. اب وہاں پہ آپ لے کے جاتے ہیں کہ سر یہ موبائل ہے، اس کا ٹچ ڈلوانا ہے، آپ دیکھتے ہیں وہ فوراً ایک ڈبہ وہاں سے اٹھاتا ہے، اچھا خاصا بڑا ڈبہ ہوتا ہے، اس کے اندر سے جناب وہ ایک پاؤچ میں سے جناب اس کی اسکرین نکالتا ہے، اور اگلا بندہ امپریس ہوتا ہے، واہ جی اس کے اندر کم سے کم 8-10 پہلے سے اسکرینیں پڑی ہوتی ہیں، اور ہر ایک ڈبے کے اوپر لکھا ہوتا ہے جی A11 12 13 14 جو بھی نمبر ہوتے ہیں اس کے، A12 3 C14، یعنی انہوں نے اپنے LCDs کے نمبر لکھے ہوتے ہیں، وہ ایک اپنی ٹرمز ہوتی ہیں، اور ساتھ میں ان کا لکھا ہوتا ہے ہواوے، کیو موبائل یا سامسنگ یا جناب ریوو. اور وہ جناب فوری طور پہ ایگزیکٹ جس طرح ایک وہ کیمسٹ ہوتا ہے نا، اس کو دوائی کا پتہ ہوتا ہے کس کھانے میں کس نام سے فلانی چیز آپ نے مانگی ہے، وہ فوراً وہ ڈبہ نکالتا ہے، LCD نکالتا ہے، کہتا ہے جی جناب یہ LCD ہے، یہ چائنا والی ہے، یہ آپ کو اتنے کی ملے گی. جیسے میں نے ابھی بتایا 1400-1500 کی مل جاتی ہے، لیکن اگر ایک عام آدمی میرے جیسا چلا جائے، میں کوئی دکاندار تو ہوں نہیں، تو وہ مجھے 1800-2000 بتائے گا، یا اس سے بھی زیادہ بتا سکتا ہے، کیونکہ ان میں یہ بھی عموماً ہوتی ہے ایک چیز تھوڑی سی، کیونکہ وہ پتہ ہوتا ہے کہ یار کسٹمر نے بارگین کرنا ہے، تو بہتر ہے اس کو پہلے 800-1000 روپیہ ریٹ اوپر بتاؤ، پھر 200-400 نیچے کر دیں گے اس کو امپریس کرنے کے لیے، وہ بڑا خوش ہو جائے گا، ساتھ چائے بھی پلا دیں گے، ہمارا وہ ریٹ ادھر ہی رہے گا، اس سے بھی بلکہ 200-400 ہم اوپر ہی لے لیں گے، ساتھ 50 روپے کی چائے کون سا مسئلہ ہے. تو یہ بڑی ٹیکس ہوتے ہیں ان چیزوں کے، لیکن ان لوگوں کے پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو بھائی جب ریپیئرنگ کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے جو ان لوگوں کے پاس نہیں ہے، نہ ان کے پاس اسپیئر پارٹس ہیں، نہ ان کے پاس ریپیئرنگ کا نالج ہے، تو پھر مجھے بتائیں ان کے پاس کیا ہے. پھر ہم ان لوکل شاپس پہ کیوں جاتے ہیں موبائل ریپیئر کروانے، یا ایون سیل پرچیز کرنے بھی، کیونکہ اکثر کے پاس چوری کے بھی موبائل ہو سکتے ہیں. دیکھیں میں الزام نہیں لگا رہا، لیکن ایسی کئی چیزیں ہو چکی ہیں. اگلی بات دیکھیں، اگلی بات ایک اور وہ بھی بڑی اہم ہے کہ جو باقاعدہ مارکیٹس ہیں نا موبائل کی، جیسے صدر میں یا راجہ بازار میں، وہ باقاعدہ ایک یونین کے انڈر ہوتی ہیں، یعنی ان کے کوئی صدر ہوتا ہے، کوئی باقاعدہ ایک دفتر ہوتا ہے، اور ان میں باقاعدہ ان دکانوں کے نمبر ان کے ریکارڈ ہوتے ہیں، ان کے پروپرائٹرز کے ریکارڈ ہوتے ہیں. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بھی موبائل لیتے ہیں نا، اس کا وہ اپنے رجسٹر میں بھی اندراج کرتے ہیں، پر سیل کرنے والے کی ID کارڈ کی کاپی اور پورا ڈیٹا لیتے ہیں کہ جی اس نے بیچا ہے. اس کے بعد وہ چوری کا نکل بھی آئے، دیکھیں ہو بھی سکتا ہے، بعض اوقات ایک چور بھی اپنا ID کارڈ دے سکتا ہے، یا کسی کا دے سکتا ہے، یا جو بھی وٹ ایور مسئلہ بن رہا ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ بچ جاتے ہیں کہ جی یہ ہم نے فلاں ڈیٹ کو فلاں بندے سے خریدا ہے، چوری کا ٹھیک ہے لے جاؤ اس کو، موبائل کو ہمیں کیا کرنا ہے اس چیز کا، یا اگر بیچا ہے تو اس میں ہماری غلطی تو نہیں ہے، کیونکہ ہم کسی کے اندر گھس کے تو نہیں دیکھ سکتے کیا ہے. تو یہ اتنی ساری چیزیں جناب، ہم پروفیشنل لوگ ہیں. میں اپنی بات کرتا ہوں کمپیوٹر فیلڈ میں اور ٹیچنگ میں، اور میں ان چیزوں کو جانتا ہوں. میں نے زندگی میں کبھی میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں کہ میں نے زندگی میں کبھی کوئی کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ لوکلی کبھی نہیں پرچیز کیا کسی سے بھی. لوکلی مینز یہ کہ گلی محلے میں کوئی میرے گھر آ جائے، اوبیسلی کوئی آ کے کہے کہ جی، یا میرے کو اسٹوڈنٹس، جب تک کہ میں کسی کو بہت ڈیپلی نہیں جانتا اور مجھے پتہ ہے کہ یہ اسی کا لیپ ٹاپ ہے، میں نے ہی لے کر دیا، یا فلاں دکان سے اس نے لیا ہے، میں اس کے بارے میں جب تک پرسنلی نہیں جانتا میں کوئی چیز نہیں لیتا. اور کئی دفعہ میں پرسنلی جانتا بھی ہوں تو میں نہیں لیتا، لیکن میں ویسے گزارش کر رہا ہوں کہ لوکلی میں کبھی پرچیز نہیں کرتا. ایون کوئی چاہے مجھے کوئی ID کارڈ بھی دے، شخصی ضمانت بھی دے، میں تب بھی نہیں لیتا. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں ان موبائلز میں، کمپیوٹرز میں، لیپ ٹاپس میں. ظاہر ہے آپ لوگوں کے کانفیڈینشیل ڈیٹا ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ یہ صرف اپنی جو ایک سلگشنس ہے نا، ہم اپنی سستی کی وجہ سے اپنے آپ کو خراب کرتے ہیں کہ ہم جناب کہتے ہیں کہ جی ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو یہ گلی محلے میں جو دکان کھلی ہے بس اپنی جان چھڑاؤ، موبائل اس کے پاس پھینکا، وہ جانے اس کا کام جانے. اور وہ کدھر سے ریپیئر کر رہا ہے بھائی؟ یہ خود اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ یار ہم لوگ یہ بورڈ نہیں ریپیئر کرتے. کوئی کہتے ہیں کہ جی ہم یہ نہیں کرتے. بھائی آپ کرتے ہی کچھ نہیں، ہمیں بھی پتہ ہے. آپ کی دکان میں ہمیں نظر ہی کچھ نہیں آ رہا. آپ کی دکان میں آپ کو ان کی صرف ہینڈز فری نظر آئیں گی، یا صرف چارجر نظر آئیں گے، یا کیبلیں نظر آئیں گی، وہ ڈیٹا والی یا جو دوسری کوئی بھی آپ کیبل کر لیں، وٹ ایور کسی طرح کی بھی جو ہے. تو یہ ہے جی. اب جو بتائیں کہ اب یہاں پہ ہمارے معاشرے کا کیا المیہ ہے جی. دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں، موبائل ریپیئرنگ اور سارا کچھ. پروفیشنلز بہت کم ہیں جی. اور زیادہ تر جو پروفیشنلز ہوتے ہیں نا، وہ پھر بڑی مارکیٹس میں جا کر بیٹھ کے کام کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے
اب مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک آدمی جو موبائل ریپیئرنگ جانتا ہے اور واقعی جانتا ہے اور وہ اس کو نالج ہے، اس نے کہیں سے کورس بھی کیا ہے اور کورس کرنے کے ساتھ وہ ظاہر ہے کہ نالج رکھتا ہے، تو وہ کبھی بھی گلی محلے میں یا ادھر ادھر نہیں بیٹھے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ وہاں سے اس کو ایک تو مزدوری اس کے کیلیبر اس کی اوقات کے حساب سے نہیں ملے گی، اور دوسری بات یہ کہ اس کے پاس کام بھی اتنا نہیں آئے گا، کیونکہ گلی محلے میں بہت کام آتا ہے۔ تو کام اگر اس نے کوئی بہتر طریقے سے لینا ہے تو وہ مارکیٹ بیٹھ کے ہی لے گا، کیونکہ وہاں ان میں دن میں 5-10 موبائل آرام سے ریپیئر والے آ جائیں گے، تو ان کے اوپر وہ بآسانی کام کر کے اپنا جو ہے نا وہ ویجز نکال سکتا ہے، اپنا کرایہ نکال سکتا ہے دکان کا، اور ظاہر ہے اپنی ڈے لیونگ کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں وہ ہمیشہ مارکیٹ میں بیٹھ کے کرے گا، وہ کبھی لوکل نہیں بیٹھے گا۔ لوکل ہمیشہ وہی لوگ بیٹھیں گے جو صرف اور صرف مڈل مین کا کردار کرتے ہیں، ایجنٹس ہوتے ہیں۔ ان کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ بس ایک وہ جو ہے نا رگڑ سے پیسے نکال لینا، چلو جی موبائل آیا تو چلو جی ٹھیک ہو گیا جی، اس کے بعد وہ دن بھر میں کلیکٹ کیے، کیونکہ ہر ایک کو ٹائم دے دیا جاتا ہے، یا شام کا یا اگلے دن کا، اور پھر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ اگر کسی کو شام کا ٹائم دے رہے تو اس کا مطلب ان کے پاس پہلے سے 1-2 موبائل اور ہوتے ہیں، تو انہیں پتہ ہوتا ہے اب یہ بھی آ گیا ہے، ابھی مزید 1-2 گھنٹے دیکھتے ہیں کوئی اور موبائل بھی آتا ہے، تو ایک ہی دفعہ لے کے چلے جاتے ہیں، ایک ہی دفعہ جو پیٹرول خرچ ہونے ایک ہی دفعہ میں ہم لے آئیں گے۔ اور پھر میں نے بتایا نا کہ چونکہ یہ دکاندار ہوتے ہیں تو ان کے اپنے لنکس بن جاتے ہیں سورسز، اور وہ اگلا بندہ ان کو فرسٹ پرائرٹی پہ کام کر کے دیتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے دکان بند کر کے آئے ہیں، انہوں نے اب جانا ہے اور گھنٹے ڈیڑھ میں انہوں نے جا کے جو ہے نا سیٹ ڈیلیور کرنے ہیں۔ تو ہر بندہ اپنے لالچ میں کام کرتا ہے، کام کا لالچ ہوتا ہے، کام کا لالچ اور پیسوں کا لالچ مجھے بھی ہے، لیکن حلال طریقے سے آپ کا لالچ کتنا بھی ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، حلال ہونا چاہیے۔ مطلب یہ کہ میں اگر یہ چاہتا ہوں کہ جی میری اکیڈمی میں 100 بچے آ جائیں تو یہ میرا لالچ حلال ہے، اور میں ان کو پڑھا بھی سکتا ہوں، الحمدللہ میرے پاس فیکلٹی بھی ہے، میرے پاس ایکسپیرینس بھی ہے۔ لیکن اگر میں پڑھا بھی نہیں سکتا، میرے پاس فیکلٹی بھی نہیں ہے، میرے پاس کوئی پراپر ارینجمنٹ بھی نہیں ہے، اور میں 20 بچوں کو بھی نہیں پڑھا سکتا، تو وہ لالچ میرا پھر غلط ہے، وہ حرام میں آ جائے گا، وہ کیسا بھی، اور وہ ساری معاملات۔ اب ان باتوں کو جتنا کھینچیں تو یہ بڑی لمبی ہو جاتی ہیں، لیکن یہ تمام گفتگو کا مقصد صرف اور صرف اپنے بچوں کو، خاص کر جو نئی جنریشن ہے، ان کو کچھ چیزوں کی آگاہی دینا ہے کہ جناب آپ دیکھیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، آپ کے سراؤنڈنگ میں کیا ہو رہا ہے، کیا چیزیں ہیں، اور یہ جو چیزوں کی میں نے ابھی جتنی میں نے باتیں کی ہیں، میں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں، کیا ان میں سے کوئی غلط ہے، کیا میری آبزرویشن غلط ہے، کیونکہ میں تو اپنی آبزرویشن پچھلے کم از کم 35-40 سال سے کر رہا ہوں، اور یہ آج کا نہیں ہے، اور یہ موبائل تو ابھی 10-12 سال سے 15 سال سے زیادہ شاپس بنی ہیں، بلکہ 10-12 سال پہلے جو موبائل شاپس ہوتی تھی ان پہ کیسنگز بھی لٹک رہی ہوتی تھی پرانے موبائلوں کی، کہ اب تو کیسنگز والا دور ہی ختم ہو گیا، اب تو صرف ان کے بیک کور ہوتے ہیں، وہ انہوں نے رکھے ہوتے ہیں زیادہ چلیں، وہ بھی کچھ کے ملتے ہیں کچھ کے نہیں بھی ملتے۔ پرانے زمانے میں جو موبائل یوز کرتے تھے انہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ ان موبائلوں کی باقاعدہ پوری کیسنگز چینج ہو جاتی تھی، اور وہ آتی تھی اور اس ٹائم 150 میں مل جاتی تھی۔ تو یہ سارا دور چونکہ الحمدللہ میں نے دیکھا ہے، میں نے موبائل استعمال بھی کیا، سو آئی ہیو این آئیڈیا۔ سو جناب یہ تھا جی آج کا ہمارا ولاگ، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ میں نے کوشش کی کہ میرے ساتھ گزرنے والے حالات آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ مدلل انداز میں پیش کیے جائیں، دلیل کے ساتھ، اور باقاعدہ حالات و واقعات کو بھی ایز از پیش کیا جائے، صرف جو کردار ہیں ان کو میں نے ہائڈ رکھنے کی کوشش کی ہے، اور ظاہر ہے وہ ویڈیو دیکھیں گے تو انہیں تو پتہ ہوگا کہ انہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن میں اگین کہتا ہوں کہ میرا مقصد کسی کی حد تک کرنا نہیں ہے، صرف اور صرف جو میرے ساتھ گزری ہے میں نے اس کو پیش کر دیا کہ کیا ہو رہا ہے، اور باقی فیصلہ آپ لوگوں کے اوپر ہے کہ یہ معاملات جو ہیں یہ کیسے ہیں، ان سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں۔ جی جزاک اللہ، بہت شکریہ۔